قرآن کریم جہاں پر ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، اس سے کون سے 10 راتیں مراد ہیں؟ راتوں کے ساتھ دن بھی آ گئے۔ یہ قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں یہ وہی 10 راتیں ہیں جو کل سے شروع ہوئی، ذو الحجہ کی 10 راتیں، ذو الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں۔ یہ 10 راتوں کے متعلق علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں قیام کرنا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرنا شب قدر میں عبادتیں کرنے اور قیام کرنے کے برابر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی بھی نہیں کھائی، شب قدر کی فضیلت بیان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور مغفرت کا سوال کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی قسم نہیں کھائی، ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ لہذا بعض علماء نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ شب قدر سے زیادہ اہم اور محتم بشان یہ راتیں ہیں جو ذو الحجہ کی پہلے عشرے کی راتیں ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکل گیا کہ یہ 10 ایام، یہ 10 دن رمضان المبارک کے برابر یہ ایام ہے، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا یہ شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر استطاعت دے، ہمت دے، تو یہ 9 دن، آج کا دن تو گزر رہا ہے، کل سے لے کر عرفے کے دن تک روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روزہ، ایک روزہ، احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، کہ ایک بندہ 1 سال تک روزہ رہے، اسے جتنا ثواب مل سکتا ہے، جتنی تقویت مل سکتی ہے، جتنے درجات بلند ہو سکتے ہیں، جتنے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ان 10 دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے وہ ساری چیزیں اور مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ راتوں کے متعلق کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں، یہ تو حدیث واضح طور پر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والفجر ولیال عشر، اس کے متعلق جو تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر اعظم فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کرنا، قیام کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں ایک بندے کو جتنی عبادتوں کا ثواب دیتے ہیں، ایک رات میں عبادت کرنا 80 سال تک عبادت کرنے کے برابر۔ بندہ ایک رات عبادت کرے تو 80 سال تک راتوں میں برابر مستقل بغیر کسی روک ٹوک کے وہ عبادت کرتا رہے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ 10 راتوں میں عبادت کرنے میں بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ ان 10 دنوں میں بھی خاص طور پر عرفے کا دن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عرفے کا روزہ رکھتا ہے 9 ذی الحجہ، عرفے کے متعلق یہ مسئلہ بھی سنتے ہوئے چلے کہ عرب میں جس دن عرفہ ہوگا اس کے دوسرے دن یہاں پر ہوگا، جو 9 ذی الحجہ ہوگی، چاہے ساتھ میں ہو یا 1 دن پہلے ہو یا 2 دن پہلے ہو یا 2 دن بعد ہو، 1 دن بعد ہو، ہمارے لیے تاریخ متعین ہے ہندوستان کے اعتبار سے، اس تاریخ کو ہی عرفے کا دن مانا جائے گا۔ وہاں پر مثال کے طور پر 1 دن آگے اگر عید کا دن ہے تو ہم 1 دن پہلے عید نہیں کرتے، عید میں پھر ہم 1 دن بعد کریں گے، تو عرفے کے دن کیوں آپ مشابہ سمجھ رہے ہیں، برابر سمجھ رہے ہیں۔ وہاں کی تاریخ الگ ہے اور یہاں کی تاریخ الگ ہے۔ اگر آگے پیچھے ہو تو عرفے کا دن جو ہوگا، اس دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی خصوصی اہمیت، خصوصی فضیلت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے، مجھے امید اس بات کی ہے کہ پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے اس شخص کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
ایک سال کے گناہ، آئندہ سال کے گناہ بھی بندہ کیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے امید ہے یہ اتنی فضیلت والا، اتنا محترم مکرم معزز دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور آئندہ ایک سال کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ علماء کرام نے اس کی الگ سی تشریح فرمائی کہ کیسے بندہ جب گناہ کیا نہیں تو معاف کیسے کریں گے، بندہ جب گناہ کیا نہیں تو معاف کیسے کریں گے۔ علماء کرام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سال جو بندے نے گناہ کیا ہے اس کو تو معاف کر دیں گے، صغیرہ گناہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبیرہ بھی معاف کر دے، صغیرہ گناہ جو بندے نے کیا ہے وہ معاف کر دیں گے، کبیرہ کے لیے توبہ کی شرط ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ آئندہ سال کے گناہ کیسے معاف کریں گے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور روشن کر دیں گے اس شخص کے لیے۔ وہ نور کیا ہوگا؟ اس شخص کو ایک راہ بتائے گا، غلط راہ سے بچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسے حاصل ہوگی اور صحیح راہ پر چلنے میں اس شخص کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ دل یہ چاہے گا کہ میں نماز نہ پڑھوں، لیکن اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ مسجد تک اس کے لیے کوئی دوست و احباب ساتھ ہوں گے جو اسے مسجد تک لے کر چلتے رہیں گے۔ مسجد کا مسئلہ حل ہو گیا، نماز کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بد اخلاقی، بد کرداری، بد چلنی اس کی چاہت ہوگی دل کی، لیکن اسے موقع نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے ایسا ساتھ دے گی۔ یعنی یہ کہ بندہ گناہوں سے بچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس سے مل جائے گی ایک سال تک کے لیے، اگر وہ شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان 10 دنوں میں ہم روزہ رکھیں، کوشش کرنی چاہیے ان 10 راتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے خاص اعمال کیا ہے؟ خاص اعمال یہی ہے جو خود آپ کا دل بھی گواہی دے گا۔ ذکر و اذکار اپنی زبان پر جاری اور ساری رکھیں، اپنے دوست و احباب میں بیٹھے ہوئے اور کسی بھی عمل میں، کوئی بھی کام میں مصروف ہو، زبان دل ہی دل میں چلتی رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر و اذکار کی جو ہے نا آپ کی زبان پر تسبیح جاری کر دے، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھتے رہیں۔ یہ 10 دن قرآن کریم کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا اسی وقت سے اللہ کے ذہن میں 12 مہینے کی گنتی ہے۔ عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 10 12 مہینوں کی گنتی جو ہم گنتے ہیں۔ 12 مہینوں میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے 4 اشہر، خاص اس میں 10 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں۔ کون سے؟ پھر آپ کو ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، ایک رجب کا مہینہ، ایک ذی قعدہ جو گزر چکا، اب جو شروع ہوا ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے محرم کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے 4 اشہر، اسپیشلٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور ان 4 مہینوں میں بھی خاص طور پہ ان 10 دن اور ان 10 راتوں کو جو ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کرنا کیا ہے؟ اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے، گناہ کر کے، عبادت کر کے اپنے درجات کو بلند کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ 10 دن 10 راتیں، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، کیا ہے ان 10 دن اور 10 رات کے متعلق قرآن کریم قسم کھا رہا ہے۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی۔ کون سی فجر؟ بعض علماء اکرام نے تفسیر فرمائی، علماء اور صحابہ تفسیر فرما رہے ہیں فجر ان 10 دنوں کی جو فجر ہے، بعض علماء نے فرمایا ان 10 دن کی جو فجر ہے اس کی قسم قرآن کریم کھا رہا ہے۔ کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے محرومی کی بات ہے کہ ان 10 دنوں میں بھی خاص طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جن فجر کی، وہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، فجر میں نہیں تھے، کئی مہینے ہو گئے، کئی دن ہو گئے، فجر کی نماز اذان تک نہیں جو ہے نا اذان تک سے وہ محروم رہ گئے۔ افسوس ہے اس بات پر، افسوس، صد افسوس۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق اور نفاق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر فجر کی نماز بھاری پڑ جائے،
فجر کی نماز جس شخص کے اوپر بھاری پڑتی ہے، اس کے نفس کے اوپر بھاری پڑتی ہے، سمجھو کہ وہ نام کا مسلمان ہے، وہ منافق ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ منافق پر فجر کی نماز بھاری اور مومن اور مسلمان پر فجر کی نماز آسان۔ تو مومن اور مسلمان ہے تو فجر کی نماز آسان ہے، وہ پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ صرف نام کا مسلمان ہے، احمد ہے، محمد ہے، یاسین ہے اور مزمل ہے، مدثر ہے، جو بھی نام اس نے رکھ لیا، جو بھی نام اس نے رکھ لیا، وہ نام کا تو ہے لیکن کام کا وہ اس لیے نہیں ہے کہ فجر کی نماز وہ نہیں پڑھتا۔ شاعر بھی بڑا کمال کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ اگر تمہیں ہم سے محبت ہوتی، اشعار تو پورے یاد نہیں آ رہے ہیں، تو تم نماز میں آتے، تمہیں ہم سے کیا محبت ہے، تمہیں تو نیند سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ شعر کہہ رہا ہے، تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے، تم تو صرف مطلبی انسان ہو کہ ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ ہم سے اگر محبت ہوتی تو فجر کی نماز میں صفوں میں نظر آتے، تم اپنی گودڑیوں میں سردیوں کے موسم میں گرمی کے مزے لیتے ہوئے تم پڑے نہیں رہتے۔ اگر ہم سے محبت ہوتی تو تم مسجدوں کا رخ کرتے، تم اپنے گھروں میں بستروں پہ پڑے نہیں رہتے۔ لہذا اس بات کا فیصلہ کریں، ان 10 دنوں میں خاص طور پہ عادت ڈالیں اپنے اندر کہ فجر کی نماز ہم باجماعت پڑھیں گے، اور خاص طور پہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور ان 12 مہینوں میں بھی یہ 4 مہینے، اور ان 4 مہینوں میں بھی یہ 10 دن اور 10 راتیں۔ قرآن کریم کی آیتیں سامنے واضح طور پہ آپ کے سامنے ہیں، اور واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، نیک راہوں پر چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اب رہی بات 10 دن اور 10 راتوں کے بعد 10 ذی الحجہ، قربانی کا موقع ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے؟ قربانی کے دن کا سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ عید کا دن، عید کا دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقرعید خاص طور پر قربانی کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ لم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کرے اور وہ قربانی نہیں کرتا، لم یضحی فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اپنے لیے تو مساجد بھی ہے پر نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا یہ مذاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے تو ہم مسجد میں پڑھ لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بڑی باریک بات اور سیدھا سیدھا ایک بندے کے ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ عیدگاہ تو بقرعید کے دن وہ لوگ آئیں گے جو مسلمان ہوں گے۔ اگر تم قربانی نہیں کرتے، اسلام سے تم دور ہو گئے، مسلمانوں کی صف میں کیوں آ کے ٹھہر رہے ہو؟ یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ فلا یقربن مصلانا، اگر عیدگاہ کی طرف نہ جاتے تو مسجد کی طرف چلے جاؤ، نماز ادا کر لو۔ نہیں، بڑی باریک بات ہے، ایمان کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دن سارے اعمال میں سب سے معزز ترین عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قربانی دینا ہے۔ بڑے جانور یا چھوٹے جانور کا خون بہانا ہے، احراق الدم، احراق الدم، قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ یہ سب سے محتم بالشان عمل۔ اس دن کی نمازیں بھی ہے دوسرے نمبر پر، اس دن کی زکوٰۃ بھی ہے اگر نکالنا چاہ رہے ہیں دوسرے نمبر پر، اس دن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے نمبر پر، اس دن اور کوئی نیک اعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ بقرعید کے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن سب سے زیادہ معزز ترین عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قربانی دینا ہے۔ اب ایک المیہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ بعض حضرات یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی تو کرنا ہے، قربانی تو کرنا ہے، ایک بڑا المیہ ہے، ایک مصیبت ہے جس کو ہمارے معاشرے سے دور کرنا ہے۔ ایک فتنہ ہے کہ ایک جانور سربراہ اگر گھر کا قربانی دے دے تو سارے کے سارے افراد خاندان کی جانب سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک المیہ ہے۔
دیکھیے دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں آپ کو واضح طور پہ بیان کر دوں. احادیث اور قرآن کریم کی آیتوں سے کبھی بھی ٹکراؤ ہوگا تو آپ سمجھیں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آنے والا شیطان جو یہ چاہتا ہے کہ بندہ عبادت کرے ہی نہ. اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو فتنہ مچاتے ہیں. ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ بندہ عبادت بھی کرے اور وہ اللہ کے پاس قبول بھی نہ ہو, پیسہ بھی خرچ ہو اور وہ اللہ کے پاس قبول نہ ہو. تو زیادہ محنت شیطان کی نہیں, زیادہ محنت وہ فتنے کی ہے جو پیسہ بھی خرچ کروا رہا ہے, عبادت کرنے بھی لگا رہا ہے, لیکن ایسے لوگوں کا جو ہے نا مال بھی ضائع ہے, وقت بھی ضائع ہے, محنت بھی ضائع ہے. آپ سنیں فتنے ایسے چل پڑے ہیں بعض کہ 7 حصے اگر بڑے جانور میں ہوں گے. احناف اور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اگر ان 7 حصوں میں جو شامل ہونے والے لوگ ہیں ان میں اگر کوئی کافر داخل ہو جاتا ہے اور ایک حصہ اس کی طرف سے آتا ہے تو باقی 6 کی جانب سے بھی قربانی نہیں ہوگی, یعنی وہ قربانی غارت ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, کسی کی بھی طرف سے قبول نہیں ہوگی. لیکن ایک فتنہ ایسا اٹھا کہ کافر اگر شریک ہو جائے تب بھی وہ قربانی ہو جاتی ہے. اللہ کی پناہ, اللہ حفاظت فرمائے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک فتنہ ہے, یہ ایک المیہ ہے جو معاشرے سے دور کرنا لازم اور ضروری ہے. قادیانی جن کے متعلق یہ فتویٰ واضح طور پر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے. ایک فتنہ ایسا آیا کہ قادیانی بھی اگر قربانی میں شامل ہو جائے تو 7 کی جانب سے قربانی ہو جاتی ہے, غارت ہو جاتی ہے, قربانی ختم ہو جاتی ہے. 7 کے 7 مسلمان ہو شرکا میں. تیسرا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان ذبح کرے, کافر بھی لے جاتے ہیں اپنی اپنی دکانوں پہ جانور کو ذبح کروانے کے لیے مسلمان کو, کیونکہ یہ حلال کھاتے ہیں, حرام نہیں کھاتے, جھٹکے کا نہیں کھاتے, کافر کا ذبیحہ نہیں کھاتے. سال بھر یہ چیز دیکھتے ہیں. بقرعید کے عین موقع پر یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ کافر بھی اگر قربانی دے تو قربانی قبول ہو جاتی ہے, وہ اللہ کا نام لے کر اگر دے تو وہ قربانی مقبول ہو جاتی ہے. اب کن کی عقلوں میں یہ بات آنے والی ہے؟ یہ ایک فتنہ چلا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فتنہ چلا ہے کہ گھر کے ایک فرد کی جانب سے اگر قربانی دے دی جائے تو سارے افراد کی جانب سے قربانی قبول ہو جاتی ہے. یہ بات کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر سوال کرنے کے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اوپر ایک بڑے جانور کی قربانی فرض ہوئی ہے, واجب ہوئی ہے, اور میرے پاس اس کے خریدنے کی استطاعت بھی ہے, لیکن مجھے وہ جانور نہیں ملتا, اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ جانور نہیں ملتا ہے تو 7 دمبے خریدے جائیں, 7 بکرے خریدے جائیں. ایک بڑے جانور کے بدلے میں ایک دمبا نہیں فرمایا, توجہ دیں, ایک دمبا نہیں فرمایا, 7 دمبے لیں اور جن کی جانب سے قربانی ہے ان کی طرف سے قربانی ادا کریں. اگر ایک کی جانب سے سر کا ایک سربراہ, گھر کا ایک سربراہ اگر قربانی کر دے سب کی جانب سے کافی ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ایک بڑے جانور میں سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتا یا 7 حصے ہوتے تو وہ 7 کی جانب سے ایک بکرا بھی کافی ہو جاتا, ایک دمبا بھی کافی ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ نہیں فرمایا, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ ایک بڑے جانور میں سے 7 حصے ہوتے ہیں تو ایک بکرا کر کے قربانی نہیں دینا ہے بلکہ 7 بکرے دینا ہے. تو یہ فتنہ کہیں ہمارے بیچ میں نہ آئے. بعض لوگ سوال کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ زیادہ وقت اس پر دیا جائے, زیادہ وقت دیا جائے تاکہ اہل السنت والجماعت کا موقف واضح طور پر آ جائے احادیث اور قرآن کریم کی روشنی میں. اب یہ جو فتنہ آیا ہے وہ جن کی جانب سے آیا ہے ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے. وہ لوگ بھی تو ایسی بیان نہیں کریں گے نا کہ ہمارے ذہن میں آیا, دل میں آیا تو ہم بیان کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہے, ان کا یہ قول ہے, یہ ان کی دلیل ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک جانور لایا ہوں اپنے گھر میں, ایک دمبا, اور ہم کیسے قربانی دیتے تھے. ایک صحابی نے سوال کیا اپنے ایک ساتھی سے, صحابی سے,
کہ قربانی کیسے دیتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک بکرا لاتے، ایک دمبا لاتے، اور سب مل کر، بچے بیوی وغیرہ سب مل کر ایک قربانی ذبح کرتے اور سب مل کر پکا کے کھا لیتے، یہ قربانی ہو جاتی۔ تو انہوں نے اس سے دلیل یہ لی کہ آپ دیکھیں، اب سنیں، توجہ دیں تھوڑی سی، اور یہ فتنہ اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ دلیل یہ لی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قربانی ایسے ہوتی تھی کہ پورے افراد خاندان، اب یہ ان کا منشا ہے، پورے افراد خاندان ایک بکرا لاتے اور اس کی قربانی دیتے، پورے مل کے کھا لیتے، قربانی ہو جاتی۔ حالانکہ عرف کو آپ نے بیان کیا۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، جس کو یہ دلیل بناتے ہیں۔ عرف کو آپ نے بیان کیا کہ اگر آج بھی کسی بچے سے یہ پوچھا جائے آپ نے قربانی کی؟ ہاں ہم نے قربانی کی، ایک بکرا ہم گھر میں ذبح کرے اور کھائے، حالانکہ وہ بچہ ذبح نہیں کرتا، وہ بچہ قربانی نہیں دیتا، اس کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا۔ والد محترم گھر میں قربانی لاتے ہیں، وہ ذبح کرتے ہیں اور پکانے والے الگ ہوتے ہیں، سب مل کر کھاتے ہیں، بچہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قربانی دی۔ یہ عرف ہے، یہ زمانے کا عرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عرف کو بیان کیا، اس زمانے کے صحابی نے، کہ ایک والد محترم اگر ہوتے تو وہ اگر بیوی پر قربانی فرض نہ ہوتی، اپنے معصوم بچوں کی جانب سے، کیونکہ قربانی عاقل، بالغ، آزاد، صاحب نصاب، عاقل، بالغ، آزاد، صاحب نصاب ہو تو ان پر واجب ہوتی ہے، ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہوتی، بچوں پر واجب نہیں ہوتی۔ باپ اگر ان کی طرف سے کرے تو پھر ثواب سب کو ملے گا، بچے کو بھی ملے گا، باپ کو بھی ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا، ورنہ فرض تو نہیں ہوتی، ان پر واجب نہیں ہوتی ہے وہ قربانی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قربانی جو یہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں عرف کو، کہ باپ گھر کی ایک قربانی لاتا اور اس کو ذبح کرتا، بچے اور بیوی سب مل کر کھا لیتے، یہ قربانی ہو جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر فرض ہے وہ لائے ہیں اور بچے اور گھر والے سب مل کر کھائے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک فرد لالے سارے خاندان میں جس کے اوپر قربانی واجب ہے ان پر سے بھی ساقط ہو جائے گی۔ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک بکری اور ایک بکرا دمبا اگر ایک خاندان کی جانب سے کافی ہوتا ہے تو کیوں ایک بیل، ایک بڑا جانور پورے محلے کی جانب سے کافی ہو جانا چاہیے؟ اور اگر کوئی اونٹ ذبح کرے تو وہ تو پورے گاؤں اور پورے اسٹیٹ کی جانب سے کافی ہو جانا چاہیے، قربانی کرواتی کیوں ہو؟ یہ ایک فتنہ ہے، اس کو میں نے سوچا کہ واضح طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر اعلان ہے کہ اور یہ بات بھی آپ سمجھیں، یہ بات بھی آپ سمجھیں، قربانی فرض کہاں سے ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی آپ نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی دیں۔ لربک بیچ میں ہے، فصلی وانحر، نماز کی فرضیت اور قربانی کی فرضیت، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی سے میں یہ سوال کروں، گھر کا ایک فرد اگر نماز پڑھ لے تو کیا سارے خاندان کی جانب سے نماز کافی ہو جاتی ہے؟ تو کوئی بھی جواب نہیں دے گا کہ سارے خاندان کی جانب سے کافی ہوتی ہے، سب نفی میں جواب دیں، نہیں نہیں نہیں، ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے۔ تو جب فصلی کے ساتھ ونحر ہے تو اس میں کیوں نہ انصافی؟ ایک فرد اگر نماز پڑھ لے تو ساروں کی جانب سے کافی نہیں ہوتی، تو ایک فرد اگر قربانی کر لے تو ساروں کی جانب سے کیسے کافی ہوتی ہے؟ کیسے کافی ہوگی؟ فصلی لربک وانحر، نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے، الگ الگ، عاقل، بالغ اور آزاد، مرد، عورت، ہر ایک کے اوپر الگ الگ پڑھنا ہے۔ تو پھر قربانی بھی جو صاحب نصاب ہے ان میں سے ہر ایک کے اوپر الگ الگ عائد ہوگی، ایک فرد اگر کر لے تو عائد ساقط نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کے لیے آپ لوگ، اب پورے مسائل تو میں بیان یہاں پر سے نہیں کروں گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کروں گا۔ 17-16 مسائل ہم نے ایسے نکالے ہیں، جب کبھی آپ جانور دیکھنے کے لیے جائیں تو یہ 16 مسائل اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ایک بہترین جانور لے سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر لوگ پوچھتے ہیں اور ہم اس کے لیے وقت بھی دیں گے، چونکہ ہمارے پاس حصوں کا نظم ہوتا ہے اور الحمدللہ بڑے جانوروں کی بڑی مقدار میں بہت پہلے سے قربانی کا نظم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مصروف ہوتے ہیں، اور عین موقع پر بعض لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں سوال، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو واضح طور پہ سوالات ہیں
واضح مسائل ہے، ان کو تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ ہر سال قربانی دینا ہے، اب تھوڑا سا کان میں دراڑ ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں آتا۔ اگر جانور ہے جو پیر ٹیک کر چلتا ہے، بالکل اتنا لنگڑا نہیں ہے کہ پیر کا سہارا بھی نہیں لیتا، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ آنکھ دونوں صحیح سلامت ہے، ایک آنکھ میں تھوڑی سی سفیدی آ گئی ہے، تو اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھ کر چارے کو چارہ سمجھ رہا ہے، اپنا کھانا سمجھ رہا ہے اور وہ چر کے کھا سکتا ہے، قربانی درست ہے، جائز ہے۔ اب جہاں تک معاملہ سنگوں کا ہے، ان میں بھی اگر 53% سنگ اگر ہے تو پھر قربانی کے لیے جانور درست ہے، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ ایسے واضح 16 مسائل ہے جن کو ہم نے لکھ دیے ہیں، اور میرے اسٹیٹس پہ بھی میں اکثر رکھتا ہوں، اور جو ہے نا اکثر لوگوں کے پاس جس کا نمبر ہوتا ہے ان کے پاس سینڈ کر دیتا ہوں، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو قربانی خریدنے کے لیے۔ جب جانور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اگر جانور میں کوئی زیادہ کمی نظر آتی ہے، اور اگر اپنے پاس گھروں میں جو ہے نا قربان کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، فلیٹس میں رہتے ہیں، نیچے والوں کو سب کو تکلیف ہوگی اور سب مل بانٹ کے رہتے ہیں، تو ایسوں کے لیے بڑی سہولت ہے۔ علماء کرام کی نگرانی میں آپ لوگ قربانی کرا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اعلان کیا گیا تھا کہ قربانی کا نظم ہمارے پاس بھی ہے، آپ لوگ قربانی کے حصے جو ہے نا مل سکتے ہیں۔ یہاں پر امام صاحب موجود ہیں، ان کے پاس اپنے نام لکھوا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر نہیں کروا سکتے ہیں، تو پھر کسی بھی ایسے ایرے غیروں کے پاس نام لکھوا دیتے ہیں، پیسے پورے دینا ہوتا ہے، نام لکھوا کر اپنی قربانی ضائع کر لیتے ہیں۔ خدا را علماء کرام کی نگرانی میں قربانی دلوائے، یہ واجب اور فرض کی درجے تک ایک جو ہے نا ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک بات میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ یہ جو قربانی ہے، قرآن کریم اعلان کر رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کا نہ خون پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو بات چیت تھی اپنے بیٹے سے قربانی کے موقع پر، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ والد محترم یعنی ہمارے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج لوگ قربانی کرنے میں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ گوشت کتنا ملے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں، اس کا مقصد گوشت نہیں ہے، حقیقت کی طرف توجہ دے، مقصد کی طرف تھوڑا سا اپنا ذہن لے جائے۔ والد محترم جس کی سنت ہم اپنا رہے ہیں، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے ایک حکم، وہ بھی خواب میں، صراحتاً نہیں، خواب میں ایک جذبہ پیدا کرنا ہے مومن مسلمان کے دل میں، ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانیوں کا جذبہ پیدا کرنا ہے، ایک سبق دینا ہے۔ وہ سبق تو کوسوں دور رہ گیا، قربانی میں صرف گوشت آ گیا، گوشت آ گیا خالی۔ کتنا گوشت ملے گا، کتنا گوشت ملے گا نہیں، کتنا گوشت ملے گا نہیں، خون کتنا نکلے گا نہیں، کیسا جانور ہوگا یہ نہیں، بلکہ ایک سبق سیکھیں۔ 10-15 دن بلکہ مہینہ پہلے اگر جانور اپنے گھر میں قربانی دیتے ہوں تو جانور لے کر آئیں، اور اس کے اندر اپنی ایک مانوسیت، انسیت پیدا کریں، کھلا کے پلا کے اس پر ہاتھ پھینک کر ایک انسیت پیدا کریں۔ کم از کم اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، وہ انسیت کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں، وہ انسیت کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ بچوں کے حوالے کریں کہ اس کو کھلائیں پلائیں، ایک لگاؤ ہو جاتا ہے جانور سے، اس لگاؤ کو جب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ بچپن ہی سے بچوں کے اندر پیدا ہوگا تو پھر آگے چل کے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس وقت تک تم نیکی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ صرف جانور نماز پڑھ کے صبح فجر کے بعد جا رہے ہیں اور اللہ کی قربانی دے کے گوشت مرغ و مسلم، قربانی تو ادا ہو جائے گی، مقصد پورا نہیں ہوگا، قربانی ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے حبیب کی امت کے لیے ایک گفٹ ہے، ایک اسپیشلٹی ہے کہ گوشت کھاؤ پکا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوب کھاؤ، لیکن قربانی کے ساتھ وہ مقصد کی ذری سی جھلک بھی ہمارے دلوں پر سے گزرنی چاہیے، ذری سی جھلک ہو کہ ہم ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ہم قربانیوں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان ہے، صبر کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا ہو،
اسی وجہ سے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے موقع پر سامنے کھڑا کرتے تھے۔ اگر کاٹنے والے قریب ہو جس سے پردہ کرنا ہو تو پردے کی اوٹ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر اپنے سر کو رکھ کر دیکھتی تھی اپنی قربانی کیسے ذبح ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا تو واقعہ ہے، ہاتھ لگاؤ اور میں قربانی دوں، جس کی قربانی ہے وہ بھی ہاتھ لگائے اور اس طریقے سے قربانی دے۔ کیا پیارا مذہب ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس کی بڑی جو ہے نا حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہے۔ آج کل کی عورتیں بھی اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، جھنگر کو دیکھ کر زلزلہ آ جاتا ہے گھر میں۔ کوئی جذبہ پیدا کرنے کے لیے قربانی کا موقع ہے، سپلک کو دیکھ کر ایک جو ہے نا طوفان آ جاتا ہے گھر میں۔ یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، صرف پیدا ہو گئے جینے کے لیے نہیں، جو پچھلے 3-4 ہفتے سے بیان ہو رہا تھا، پیدا ہو گئے بس جینا ہے اور پھر مر جانا ہے۔ مومن بندہ اس لیے پیدا نہیں ہوا، اس لیے پیدا ہوا ہی نہیں، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، وہ آزمائے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ انہی آزمائشوں کا جذبہ پیدا کرنے، ایثار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی بھی دی کہ خون کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے۔ کبھی اپنے شوہر کی قربانی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو جائے، وہ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، تو وہ بیوی بھی ایک شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یوں اعلان کر سکے کہ کل آئندہ حشر کے میدان میں جب میرے شوہر کو بلایا جائے گا تو میں اس کی بیوی تھی، میرا نام بھی ساتھ لیا جائے گا، وہ خوش ہو۔ اس وجہ سے وہ جذبہ پیدا ہونا ہے۔ خون میں لطف کسی شہید کو دیکھ کر ماں بھی واویلا نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اس نے قربانی دیا۔ وہ جذبہ، وہ خون کو دیکھ کر یہ یہاں پر بے ہوش نہ ہو، مر نہ جائے یہاں پر دیکھ کر، یہ شہید ہو گیا وہ بھی مر گئے، یہ جذبہ نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ قربانیاں ہیں، سامنے ٹھہر کر دیکھے، ہمت پیدا ہو، ایک جرأت پیدا ہو، اور پھر جانا تو ہے دنیا سے، وہ شہید والی موت لے کر جائے۔ شہید والی موت کی تیاری قربانی سے ہو رہی ہے۔ قربانی کا مقصد ہی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، یہاں سے یہ سنت ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول، یہ کیا ہے اضاحی؟ یہ کیا قربانی کو جانور دینا ہے؟ تکلیف بھی ہوتی ہوگی اس کو، یہ جانور کی جان لینا کہ کیا ہے یہ؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدھا وہیں پر پھیرا، سیدھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وقت اوپر ہو رہا ہے، بڑی حکمتیں اس کے پیچھے ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ تو بہرحال جو بھی سوالات ہو وہ بھی آپ لکھ کر رکھ لیں، کہیں ایسے فتنے بھی اگر ابھر رہے ہوں اس کو بھی آپ لکھ کر رکھ لیں، سوال کے جوابات لیں، پورے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ، کسی فتنے کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ قربانی کر رہے ہوں، بڑے باریک مسائل ہے، علماء کی نگرانی میں کرائیں۔ اپنے رشتہ دار، دوست و احباب کو علماء کے پاس قربانی دینے کے لیے آپ جذبہ پیدا کریں۔ 3,500 4,000 روپے تک قریب دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ دیں کہ جہاں پر اپنی قربانی نہ ہو۔ میں نے یہ واقعہ پچھلے سال بھی سنایا تھا، یہ سال بھی سناتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے پاس قربانی دلوا دیتے ہیں جو بڑے 2-2 ٹن 3-3 ٹن کے جانور لاتے ہیں اور ہڈی کے ساتھ مار کے 10 کلو گوشت ہونا ہے نا، قربانی اسی کو سمجھ رہے ہو، تو پھر ہمارے پاس سے صحیح دھوکہ لیو، 15 سے 20 حصے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر خوش 10 کلو گوشت آ گیا، اب پکاؤ اور کھاؤ، قربانی ہوئی نہیں ہوئی اس کا کوئی جو ہے نا ذہن و گمان میں نہیں رہتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس قربانیوں کو بھی اور ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں جو کچھ ہم نیک اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، گناہوں سے اور فقر و فاقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔